مسیح میں ہماری بلاہٹ۔ مسیح کی تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں رسولوں کی زندگی میں اس کی اصل بلاہٹ کو سمجھنا ہوگا اور خدا کی نجات کی بلاہٹ کو سمجھنا ہوگا تاکہ اس کی مرضی کے مطابق جی سکیں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ اگر ہم اس اصول کو نہیں سمجھتے تو یہ بہت زیادہ الجھن کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ اصول ان 12 لوگوں کی خاص بلاہٹ پر بات کرتا ہے، اور پھر ان سب لوگوں کی ایک عام بلاہٹ پہ جو مسیح یسوع کی پیروی کرتے ہیں۔ جانتے ہیں یسوع نے رسولوں کے لیے کچھ ایسے بیانات دیے جو ہم پر براہ راست تو نہیں مگر لاگو ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان بیانات کو نہیں سمجھتے جو صرف رسولوں کے لیے کہے گئے تھے، جب ہم ان بیانات کو خود پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں بائبل مقدس کے دوسرے بیانات کے ساتھ تضاد میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں جسے میں رسولوں کی خاص بلاہٹ کہتا ہوں۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، اب وہ یہاں پر کون ہے؟ اگر آپ اسے سیاق و سباق کے مطابق دیکھیں تو یہ رسول ہیں۔ یاد ہے وہ راستے میں تھے یروشلم کی جانب، وہ سامریہ میں یہ تجربہ کر چکے تھے، اب وہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے، اور جب وہ راستے میں تھے تو کسی نے ان کو دیکھا اور ان کے پاس آ گیا، اور اب یسوع کو زمینی خدمت کرتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگوں نے ان 12 آدمیوں کے بارے میں سنا تھا جنہوں نے ماہی گیری چھوڑ کر اس کے ساتھ سفر کیا۔ اب سنیں وہ خطرناک علاقے کی طرف جا رہے تھے، وہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے جہاں انہیں دھمکایا جائے گا، وہاں ان کی زندگی خطرے میں ہوگی، یسوع کی جان کو پہلے سے خطرہ لاحق ہے۔ تو یہ شخص پاس آیا اور اس نے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ یہ سب کچھ ان 12 کی بہتری کے لیے بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اسے سن رہے تھے، اور وہ اس بات سے واقف تھے جب یسوع نے خدمت کا آغاز کیا تو اس دنیا میں اس کے لیے جگہ نہ رہی جسے وہ پہلے کبھی اپنا کہتا تھا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اب یسوع یہاں کیا کر رہا ہے؟ یسوع ان لوگوں کا امتحان لے رہا ہے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے، وہ رسولوں کا بھی امتحان لے رہا تھا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ اب یہ حساسیت سے خالی بیان معلوم ہوتا ہے، مگر یہ بہت سنجیدہ کام تھا جو یسوع نے رسولوں کو کرنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ وہ صلیب کی راہ کی طرف اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ سب بھاگنے والے تھے مگر وہ یروشلم جا رہے تھے۔ وہ دہشت گردی کا گڑھ تھا، اگر آپ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیں۔ ایک اور شخص نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ میں سوچتا ہوں جب اس نے یہ کہا ہوگا تو شاید اس نے یہودا کی طرف دیکھا ہو، شاید اس نے یعقوب اور یوحنا کی طرف دیکھا ہو، کیونکہ ان کی دوسرے شاگردوں سے بحث ہونے والی تھی، آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنا تھا۔ یسوع یہاں پر کہہ رہا تھا کہ اس کا رسول اور شاگرد ہونے کے لیے اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے انہیں جان دینے تک وفادار رہنا ہوگا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسیح نے جان دی اور وہ جی اٹھا تو کلیسیا وجود میں آئی، اور جب پطرس کیسریا میں کرنیلیس سے اس کے گھر ملنے گیا تھا، اس نے کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ کرنیلیس، اگر تو نے مسیح کے پیچھے چلنا ہے تو اپنا گھر چھوڑ دے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا، ایک اچھا باپ بن۔ شاید اس نے کہا ہو کہ تو اپنے گھر میں ایک بزرگ بن سکتا ہے۔ جب کلسے میں فلیمون نے مسیح کو قبول کیا تو تب پالوس نے بھی ایسا نہیں کہا کہ فلیمون اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو بھی چھوڑ دے، بلکہ اس نے کہا، مجھے اس کلیسیا کے لیے ایک اچھے رہنما کی ضرورت ہے۔ فلیمون کلسے کی کلیسیا کا پہلا بزرگ بنا جب فلپی میں لدیا مسیح پر ایمان لائی۔
اسی طرح فلپی دروگا اپنے گھرانے سمیت فلپی میں ہی رہا اور وہ کلیسیا کا رہنما بن گیا۔ اب آپ اس کے موازنہ پر غور کریں۔ اگر آپ نہیں سمجھ پاتے تو آپ یسوع کے کئی بیانات کے حوالے سے الجھن کا شکار رہیں گے۔ ایک اچھا بزرگ اور نگہبان ہونے کے حوالے سے پالوس نے تیموتھیوس کو لکھا، وہ شخص جو نگہبان بنتا ہے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ اگر کوئی اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتا تو وہ خدا کی کلیسیا کی کیسے گلہ بانی کرے گا؟ پالوس نے انہیں اپنا گھر چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چلنے کو نہیں کہا۔ یہاں پہلے تیموتھیوس میں اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ اب جو یسوع نے رسولوں سے کہا، اس کی روشنی میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی چند وضاحتیں ہیں۔ یاد رکھیں، زیادہ خدمت گلیل میں ہی ہوئی ہے، اور جب انہوں نے ماہی گیری اور باقی کام چھوڑ دیے تو انہوں نے اپنی کشتیوں کو سڑنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ زبدی نے اس کام کو سنبھالا۔ شاید وہ اپنے خاندان کی کفالت کرتے تھے اور اکثر رات کو گھر آیا کرتے تھے جب وہ اس علاقے میں کام کرتے تھے، مگر ایک خاص قربانی تھی جو رسولوں کو مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے دینی پڑی، اور اسی طرح پھر کلیسیا وجود میں آئی۔ ہمارے پاس ایک بالکل الگ تصویر ہے، مگر رسولوں کو بہت خاص قربانیاں دینی پڑیں۔ اب جب وہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے، اب سنیں یسوع نے ان سے کیا کہا۔ مجھے لگتا ہے یہاں وہ ان 12 سے بات کر رہا ہے۔ وہ ان لوگوں کی بات پر توجہ نہیں دے رہا جو کہہ رہے تھے کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے ان 12 کی طرف مڑ کر انہیں آگاہ کیا۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اور اس نے رسولوں سے کہا اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیا آپ سمجھے کہ یہ گفتگو کیا رخ لے رہی ہے؟ کیا آپ سمجھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اور وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر تم چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو ابھی جا سکتے ہو، کیونکہ اب ہم مشکل حالات میں سے گزریں گے۔ اب اس کا ہماری بلاہٹ سے کیا تعلق ہے؟ نئے عہد نامہ کے زیادہ تر خطوط ہماری بلاہٹ پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی مسیح میں ایک خاص بلاہٹ ہے اور ہمیں اس بلاہٹ کے مطابق اپنا چال چلن رکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بلاہٹ کے مطابق کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ خاندانی، کاروباری اور غیر نجات یافتہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمیں کلام مقدس کی ایک کہانی پر غور کرنا ہوگا۔ نئے عہد نامہ میں پالوس اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ہم سب کی ایک بلاہٹ ہے۔ مثال کے طور پر جب اس نے افسیوں کا خط لکھا، جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں۔ اب پالوس نے واقعی مسیح کی خوشخبری کے لیے بہت کچھ سہا۔ پالوس نے خوشخبری کے لیے واقعی بہت بڑی قیمت ادا کی۔ یسوع مسیح کی خاطر اس کا سر قلم کیا گیا۔ اس نے اپنی صلیب اٹھائی اور جان دے دی۔ تقریباً سب رسولوں کے ساتھ یہی ہوا۔ پطرس کو الٹی صلیب دی گئی، یعقوب کا سر قلم کیا گیا، یوحنا کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ ویسے وہ بہت عمر رسیدہ تھا، مگر پالوس رسول نے کہا، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں۔ وہ ایک رومی قید خانہ سے خط لکھ رہا تھا۔ تم سے التماس کرتا ہوں ان سب سے جو افسس اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں تھے، کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق مطابق چال چلو۔ ہماری بلاہٹ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں اور تعلقات میں مسیح کی پیروی کرنا۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور ہم سے متحرک کرنے والے اصول بیان کرتا ہے جو افسیوں میں درج ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اپنی بلاہٹ کے مطابق کیسے گزارنی ہے۔ اس کے چند اصول یہ ہیں۔ نئی زندگی میں چلنا، چونکہ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بلایا ہے، ہمیں وہی بننا ہے جو اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور اس لیے افسیوں میں تاکید کی گئی، جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ ہماری بلاہٹ یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں محبت میں چلنا ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، تم بھی اپنے تمام تعلقات میں محبت سے پیش آؤ۔
اور پالوس اس کی وضاحت افسیوں کے خط میں دیتا ہے۔ افسیوں میں اگلا اصول نور میں چلنا، یہ ایک خوبصورت استعارہ استعمال کرتا ہے۔ ہم مسیح میں ایک نئی مخلوق ہیں، ہمیں گناہوں کی تاریکی میں نور کا کام کرنا ہے، ہمیں آگے کو تاریکی میں نہیں چلنا بلکہ نور میں چلنا ہے۔ ایک اور اصول پالوس رسول افسیوں کے خط میں بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں داناؤں کی مانند چلنا ہے۔ داناؤں کی مانند چلنے کے لیے ہمیں روح القدس کو موقع دینا ہے کہ ہمارے دلوں کو منور کرے، تاکہ ہم خدا کی نیک اور پسندیدہ مرضی معلوم کریں جو اس نے بائبل مقدس کے ذریعے ہم پر ظاہر کی۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی مرضی پر چلنا ہے، اور اس کا تعلق رومیو کے خط سے ہے، جب اس نے کہا اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، ہمیں اپنی صورت بدلتے جانا ہے تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کر سکیں۔ پالوس وہی کہہ رہا ہے جو اس نے افسیوں سے کہا تھا۔ وہ کہتا ہے ہمیں محبت اور تابعداری میں چلنا ہے۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے تمام تعلقات میں برادرانہ محبت اور تابعداری سے چلنا ہے۔ شوہر، بیویاں، والدین، اولاد اور وہ بھی جو نئے عہد نامہ کے زمانے میں غلام تھے۔ جب مسیحیوں نے اپنے غلاموں سے مسیح کی مانند محبت رکھی تو اس سے نئے عہد نامے کی کلیسیا میں غلامی کا خاتمہ ہوا۔ رومی دنیا میں تو اس کا خاتمہ نہیں ہوا، مگر کلیسیا میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کسی کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے مسیح نے آپ سے محبت رکھی اور آپ کو آزاد کیا؟ یہ پالوس رسول کی جانب سے ایک دانہ عمل تھا۔ اگر وہ رومی حکومت میں غلامی کے خلاف لڑتا تو یسوع مسیح کی کلیسیا کو رومی حکومت کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا، مگر انہوں نے غلاموں سے ایسی محبت رکھی جیسی مسیح نے ان سے رکھی۔ اور پھر اس نے آخری اصول، خدا کی قوت میں چلنا۔ آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں تو اصول یہ ہے، مسیح میں اپنی بلاہٹ کے مطابق نیک چال چلن رکھنا اور خدا کی قوت اور تحفظ پر بھروسہ رکھنا۔ جی، ہم سب کی ایک بلاہٹ ہے، اور نئے عہد نامہ میں ہمیں مکمل طور پر بتایا گیا ہے کہ ہماری بلاہٹ کیا ہے اور ہمیں اس بلاہٹ کے مطابق کیسا چال چلن رکھنا ہے۔